حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر ایک بار تو آپ تشریف لے گئے، آپ کو نبوت ملی، وادی سینا، پورے سینا اسی کو کہتے ہیں، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ دوبارہ اللہ نے بلایا کہ اور کچھ احکام دے دیے جائیں، جب دعا کی کہ کچھ احکام مل جائے تو ان کو بتایا جائے، تو وہیں وادی سینا میں چھوڑ کر کے آپ پھر طور تشریف لے گئے، وہاں سے احکام لے کے آئے تو کچھ قوم کے کچھ لوگوں نے ادھر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ توبہ کا حکم ہوا، جس کا واقعہ ابھی جو کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ توبہ کیا تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس جتنے قتل ہو گئے بس اب رہنے دو۔ اچھا موسیٰ قوم سے 70 آدمی کو لے کے پھر آئیے، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے ہم معذرت کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، میرا سب تھوڑی مارے گئے تھے، جب کچھ قتل ہو گئے تو کہا بھائی اب روک دو، تو 70 آدمیوں کا انتخاب کرو اپنی قوم کے، اور کہہ دو کہ یہ لوگ کپڑے بدن وغیرہ ہے سب ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے، پاک صاف ہو کر کے آئیں اور یہاں جبل طور پہ لے کے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچے۔ فاختار موسیٰ قومہ 70 رجلا من قومہ 70 رجلا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کا انتخاب کیا، لے کر کے وہاں پہنچے۔ اب اللہ کا کلام نازل ہوا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب آواز تو آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ہی بندگی کرو، میرے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ سرکش لوگ تھے، حالات اتنے آئے ہیں، لیکن دیکھیے کیسے قوم ہے، اتنے قتل کر دیے گئے، ایسے سخت حالات آئے۔ ابھی معذرت کرنے آئی ہے ان لوگوں کی جانب سے، یہ 70 لوگوں پر مشتمل ہے جماعت، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یا موسیٰ لن نؤمن لک۔ دیکھیں آمنہ کا صلہ جو آتا ہے نا، با آتا ہے، تو ایمان تصدیق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تصدیق، جیسے اللہ رسول کو ماننا، یا ایمان تسلیم، لام جو ہے نا، لام صلے کے ساتھ استعمال کیا ہے نا یہاں، تو آمنہ لہو، کسی کی بات کو ماننا، تسلیم کر لینا، تو ایمان تصدیق اور تسلیم میں فرق کرنے کے لیے لام صلہ استعمال ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا موسیٰ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی بول رہا ہے، یہ جو آواز ہمارے کان میں ٹکرا رہی ہے اور یہ جو آواز آ رہی ہے، تو ہم مانیں گے نہیں اس وقت کے بعد جب تک ہم اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے، اللہ کو نہ دیکھیں۔ تو جب قوم نے یہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک چیخ آئی، فاخذتہم الصاعقہ، ایک بجلی۔ صاعقہ کا ترجمہ محسن نے الصیحہ سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ الصیحہ، کہ یہ جو صاعقہ تھی وہ صیحہ، چیخ کی شکل میں تھی، چیخ زور کی آئی اور یہ سب مر گئے۔ یہ سب، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بے ہوش ہو گئے تھے، مرے نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صاف صاف، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قوم الاسلام، بلا وجہ تعبیر کیوں کی جائے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، پھر اللہ کے لیے کوئی جد محال ہے؟ بھئی اللہ اپنا فعل بتا رہا ہے نا، کسی پیغمبر کا فعل تو بتایا نہیں، کسی ولی کا فعل تو نہیں ہے، تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون۔ اس لیے بات نا، القول السدید، التنقید السدید على تفسیر الجدید، القول التنقید السدید على تفسیر الجدید۔
علامہ حبیب الرحمان اعظمی محدث کبیر، ان کا ایک رسالہ ہے. اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے چھانٹا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، بھئی اللہ کے لیے کیا حقیقی موت آئی؟ کہو نا قرآن کہہ رہا ہے کہ مر گئے وہ سب. اللہ کہہ رہا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان کو زندہ کر دیجیے، قوم ویسے بدزن ہے، اور اگر یہ 70 ہی مر گئے واپس ہم جائیں گے تو کیا کہے گی قوم؟ کہیں گے دیکھو 70 یہاں قتل ہوئے اتنے لوگ، اور وہاں لے کے گئے تھے ان کو بھی مار ڈالا، ان کو بھی مار ڈالا اور مار کے چلے آئے. تو اللہ سے دعا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے زندہ کر دیا. اللہ نے زندہ کر دیا. قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم نے کہا، حال یہ کہ تم نکلے تھے، وقت خرجتم مع موسیٰ، حال یہ کہ تم نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ کب کی بات ہے؟ کہ جب توبہ ہوا یہاں قبول ہو گئی نہیں؟ ارے بھائی عبادت کی اور پھر کہا اللہ نے کہ بس ٹھیک ہے چلو انہ هو التواب الرحیم کے اوپر ہے، فتاب علیکم اے قبل توبتکم، تمہاری توبہ قبول کر لی. اس کے بعد کا واقعہ ہے یہ تیسری مرتبہ کا واقعہ ہے. اچھا بس یہی 3 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا جانا منقول ہے. موسیٰ مطلب اس طرح کہ وہاں گئے، پھر تو لے کے گئے، 40 دن کا چلہ کا حکم ہوا تو تورات ملی، اور اس کے بعد پھر یہ تیسری مرتبہ. اسی میں جب یہ لوگ وہاں سے لے کر کے آئے، بات سمجھ لینا، معرف وغیرہ دیکھ لیا کرو. وہاں سے جب آئے یہاں تو اب یہ بدماش قسم کے لوگوں نے پیچھے لگا دیا. اب وہاں سے زندہ ہوئے تو آ گئے، ہاں مانیں گے، وہ دیکھ لیا نا ہم مانیں گے. جب یہاں آئے تو کہنے لگے کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہاں جتنا ہو سکے اتنا عمل کرنا تورات پہ، جو نہ ہو سکے کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو لگا لیا کہ جتنا ہو سکے تم کر لینا. تو جب اتنا ہوا اب مانو گے نہیں مانو گے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے نا، پھر پہاڑ کو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، نہیں وہ تو تے کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ ارے پہاڑ کو اللہ نے پہاڑ کو جو ان کے سروں پہ لٹکا دیا نا کہ دیکھو مانو گے نہیں مانو گے، مانو گے. ارے ہے نا تذکرہ بنی اسرائیل کا، آگے آئے تو یاد نہیں آ رہی ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ایک جگہ اور ہے کہ مطلب وہ پہاڑ ہلنے لگا. تو اب یہ ہے کہ وہ پہاڑ مطلب وہیں سے ہل رہا تھا، جیسے لگے نا کہ بے گر جائے گا اوپر سے. ارے تو ڈرو گے نہیں ڈرو گے. ایک شکل یہ تھی کہ پہاڑی کو اٹھایا سر پہ کر دیا، بتاؤ مانے گا نہیں مانے گا؟ کہا نہیں ہم مانیں گے. قالوا سمعنا واطعنا، نہیں ہم بات مانیں گے، اطاعت کریں گے. سوال پیدا ہوا کہ مجبور کیوں کیا گیا؟ لا اکراہ فی الدین ہے. پھر تو کہا یہ وہ نہیں تھے، وہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ جو جس نے سرے سے نہیں مانا ہے مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو مان گیا ہے تو احکام پر اس سے عمل کرایا جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ ہاں تو دیکھیے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ الصَّيْحَةُ لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ، تاکہ تم اللہ سے عذر خواہی کرو، اللہ کے سامنے عذر پیش کرو. من عبادت العجل، بچڑے کی پوجا سے. وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ، وَسَمِعْتُمْ، اور تم نے اللہ کے کلام کو سنا. ارے وہی اننی انا اللہ، مفسرین نے لکھا یہی آیت آ رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، فاعبدنی، میری عبادت کر. یا موسیٰ، اب یہ یہاں پیدا ہوا، اب یہ تو شان نزول کی جانب اشارہ کیا. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ اللہ کو جہرتاً عیاناً تفسیر کے مفسر نے، ارے کھلا دیکھ لیں، یعنی بچشم سر دیکھ لیں. ارے بچشم سر سمجھ رہے ہیں؟ ارے سر میں جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں ان سے دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جس کی وجہ سے تم کو صاعقہ یعنی ایک زوردار چیخ نے آ پکڑا. فَمُتْتُمْ، اور تم مر گئے. اور تم ارے مر گئے، ایک دن اور ایک رات مرے رہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حال ہے کہ تم دیکھ رہے تھے. مَا حَلَّ بِكُمْ، کیا ارے وہ چیز جو تم پر نازل ہوئی،
دیکھ رہے تھے اور مر گئے نہیں، جب بات مانا ثم بعثناکم وأحییناکم، نیچے لکھا ہے بشفاعت موسیٰ، لکھا نہیں لکھا موسیٰ علیہ السلام، تفصیل موجود ہے جو میں نے ذکر کیا اس کے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، بعض کی تفسیر احیا سے کی ہے، چونکہ آگے من موتکم ہے نا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، نعمتنا، ارے ہماری نعمت کا، بذالکا اس کے ذریعے، کس کے بذالکا تک کا تعلق نعمتہ سے ہے، نعمتنا سے، ارے یعنی یہ جو انعام ہم نے کیا اس کے کیا، ارے پھر زندگی عطا کی، ورنہ ایسے مر جاتے بغیر توبہ کی، اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مرے تھے، لیکن اللہ نے پھر زندہ کیا، موقع دیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا انعام ہے تم کو، موقع ملا اور کیا چاہیے، ارے موت کے بعد زندہ ہو گئے، کوئی آتا ہے موت کے بعد، دستور یہی ہے اللہ کا، سمجھایا تھا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، انعامات کو دیکھو، ایک نہیں ہزاروں دیکھو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا، کہاں؟ میدان تیہ میں، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاہ اور سرخ ٹائپ کے پتھرات، ارے پتھر دکھائی دیتے ہیں، وہاں کوئی چٹیل ایک میدان ہے، میدان تیہ، آبادی وہاں آج بھی نہیں ہے، ایک چٹیل میدان ہے پہاڑیوں کے درمیان، ایک وادی سینا وہیں قریب میں، تو اب ان لوگوں نے شکایت کی کوئی درخت نہ ہو، گرمی کی سختی ہو، اللہ کا فضل دیکھے کہ اللہ نے بادل کر دیا، مستی سے رہو، ارے بادل ہو جاتا ہے گرمی لگتی ہے، اتنی گرمی تھی بدلی رہتی ہے تو کتنا سکون ملتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ سب اپنی قدرت سے ہم نے یہ سب فضل فرمایا تم پر، سطرناکم بالسحاب الرقیق، تم کو چھپا لیا باریک بادل کے ذریعے، من حر الشمس، کسے؟ سورج کی تپش سے، فی التیہ، میدان تیہ میں، آگے تذکرہ ہے کتنے دن رہے تھے، اور تفصیلات اپنی اپنی جگہ پر آتی رہیں گی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، فِيهِ نکال دیا ہے کہ وہیں، اور ہم نے تم پر نازل کیا میدان تیہ میں من اور سلوہ، تو من اور سلوہ نازل کیا، اب یہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے جنتی کھانا تھا، اس کی کیا شکل تھی، کہہ رہے ہیں کہ حمد ترنجبین، یہ وہ دونوں ترنجبین اور طیر سمانہ ہیں، کیا ہے؟ کبوتر سے کچھ چھوٹی اور بٹیر سے کچھ بڑے، اس طرح کے پرندے ہوتے تھے، سمجھے، آگے بیٹھ جاتے تھے، لے لو جس کو جتنا کھانا ہو، یہاں ارے یہاں لوگ کتنا دور دور جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، تو وہ بھی کہیں بگلا پاتے ہیں، کہیں کو ہڈی ہوتی ہے، تو وہاں سے اللہ بھیج دیتا تھا کہ جاؤ جس کو جتنا کھانا، یہ کہا تھا بھائی جمع کر کے نہ رکھنا، بلا تدخر، جمع کر کے، لیکن قوم آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئی، جمع کرنے لگی، سب کہہ رہے پتہ نہیں صبح، جانتے تھے ہم بدماش بہت ہیں، صبح پتہ نہیں نہ آئے، یہی آزمائش سے ہوئی، کہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حضرات صحابہ احرام باندھے تھے، تو کہتے ہیں نا کہ پرندے وغیرہ آ کے سروں پہ منڈا رہے تھے، آس پاس بیٹھے تھے، لیکن کسی نے کسی کو نہ چھوڑا، یہ کامیاب ہوئے، یہ آزمائش ہوئی ان کی، تو دیکھا دنیا نے کہ یہ محمد رسول اللہ کے اصحاب کیسے کامیاب ہو گئے، کسی نے کسی کو، کسی پرندے کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی شکار کو ہاتھ نہیں لگایا، کہ نالائق ہوتا تو سوچتا چلو ایک مور ہی پکڑ لیں، ہاں ٹھنڈی کا موسم ہے کھا لیں گے، مور کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے، وہ کھاتے رہتے ہیں نا، سانپ وغیرہ ان سے بہت ڈرتے ہیں، مور وغیرہ سے، وہ پنجہ مارتے ہیں سیدھا، مور کہیں بولتے تو سانپ کو بھاگتے کہتے ہیں نا، اس کو راستہ نہیں ملتا ہے بھاگنے میں، چاہے جو سانپ بہت تیز بھاگتے ہیں، تو طیر سمانہ کریں بتخفیف المیم والقصر، یہ ترنجبین جو ہے نا، کہتے ہیں کہ گوند کی شکل میں آ کے پتیوں پر یہ جم جاتا ہے، جنت کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، جنت کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بندہ تھا، گھاس وغیرہ کاٹتا چھیلتا تھا، تو ایک آلہ گھاس چھیلنے کا اور ایک ڈلیا یہ لیے تھا،
اللہ سے کہا کہ اللہ پورا وقت میں تیری عبادت میں گزارتا ہوں، تو اتنا تھوڑا سا اس سے بھی بے نیاز کر دے، پورا وقت دینے لگوں آپ کی عبادت میں۔ تو کہا ٹھیک ہے، جنگل میں چلا گیا، تو وہاں چٹنی اور روٹی اس کو ملنے لگی، سمجھے، چٹنی روٹی ملنے لگی۔ اسی درمیان ابراہیم بن ادھام بھی پہنچ گئے، ابراہیم بن ادھام بھی پہنچ گئے۔ اب ان کے لیے وہاں سے جب بٹیرے گوشت وغیرہ آنے لگا تو اس نے کہا کہ واہ، ارے میں تو آپ کا پرانا دیوانہ ہوں، یہ تو بھی نیا دیوانہ ہے، یہ کیا؟ تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ رہے ہو، جس کی جتنی قربانی اسی طرح اس پہ فضل بھی ہوتا ہے۔ اس نے بادشاہت چھوڑی ہے اور تم نے ایک چھوٹی سی کھرپی اور ڈلیا چھوڑی ہے، تو جس کی جیسے قربانی ہوتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ معلوم ہوا ان العطا بقدر البلا، عطا جو ہوتی ہے نا بقدر بلا ہوتی ہے، جیسی جس کی آزمائش ہوتی ہے اللہ اس کے مرتبے کو بھی اسی طرح بلند رکھتا ہے۔ ارے وہ سمجھا رہے صوفی حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مواعظ درد محبت میں لکھا ہے، مواعظ درد و محبت۔ چل اس لیے بتا دیا، سوچے کہ کہیں قصہ کسی سن کے سنا رہے تھے۔ وَظَلَّلْنَا اللہ، اسی طرح لوگ قصہ سناتے رہتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا فِي الدِّينِ، میدان تی میں جس میں لوگ 40 سال بھٹکتے رہے۔ شام اور مصر کے درمیان ایک وادی ہے، شام سے 9 فرسخ پر ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، انہوں نے کہا بتخفیف المیم کہ سمانا کو کوئی سمانا نہ پڑے، ارے سما نہ پڑھو، سما تخفیف ہے، میم کی تخفیف اور قصر کے ساتھ ہے، یعنی نون جو ہے نا، اب یہ نون پر قصر ہے، سمانا نہیں ہے بلکہ سمانا ہے۔ کیا ہے؟ ارے کو سمجھا؟ وہ قلنا، یہ قلنا نکال کے اشارہ کیا ہے کہ یہ معطوف ہے کہاں؟ وانزلنا پر۔ ارے ظاہر سی بات ہے وانزلنا پر اس کا کیا مناسبت ہے؟ اور ہم نے کہا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، اس پاکیزہ روزی سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ ارے پاکیزہ نہیں ہے بھائی، ارے جنت سے آ رہی روزی اور کہاں سے پاکیزہ ملے گی؟ ارے نالائق جو فضا کی آلودگیوں سے بھی پاک ہے، اب تو پتہ نہیں، حلال کھانا ہی مشکل ہو گیا۔ ارے مشتبہ کھا رہا ہے آدمی، نہیں کھا رہا ہے ہم حالات میں، مشتبہ کھا رہا ہے، یہاں وہاں ہم کھا رہے ہیں، چلتے پھرتے کیا ہے؟ ارے گھر پہ جو چیزیں خرید کے لا رہے ہیں کیا ہے مل صاحب، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیسے کیا ملاتے ہیں۔ مولانا حنیف گنگوئی صاحب نے پوری زندگی صابن استعمال ہی نہیں کیا، کیا پتہ نہیں کیا کیا ملاتے ہوئے ہماری طبیعت نہیں ہوتی۔ ہم نہ جانے تمام ریسرچ چاہتا نہیں کہ یہ ملاتے ہیں، اس کی چربی اس کی، لیکن چونکہ یہ ایک صبح کے درجے میں ہے اس لیے چھوڑ دینا بہتر ہے، لیکن فتویٰ جائز ہونے کا ہے۔ فتویٰ الگ چیز ہے، تقویٰ الگ چیز ہے۔ کوئی صوفی نالائق ہے کہ وہ کیوں نہیں استعمال کرتے تھے، چیز جائز تھی، ان کا دل نہیں مطمئن تھا۔ ارے سمجھ رہے، جائز ہے استعمال، پوری زندگی کہتے ہیں مٹی وغیرہ سے نہا لیتے تھے، صاف مٹی لا کے اسی کو بدن میں مل کے نہا لیتے تھے، سمجھے۔ ایک درخت بھی ہوتا ہے، اتنے اتنے پھل ہوتے ہیں اس کے، پتلے پتلے، وہ بھی صابن سے زیادہ کام کرتا ہے۔ پہلے لوگ اسی کو استعمال کرتے تھے، اسی کو استعمال کرتے تھے۔ ولا تدخروا، تو یہ کہا تھا اللہ نے کھاؤ اس پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ ولا تدخروا، اور جمع کر کے نہ رکھو۔ فکفروا النعمۃ وادخروا، ترجمہ عبارت ایسے پڑھنا، پھر بھی انہوں نے نعمت کی ناشکری کی اور جمع کرنے لگے۔ فقطع منہم، یا فقطع منہم، تو یہ چیز ان سے منقطع ہوگی، ختم کر دیا گیا۔ وما ظلمونا، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ختم کیا نا، اب بھٹکنے لگے، اب کیا کھائیں؟ ارے اب ڈھونڈ رہے ہو کیا کھائیں؟ آلو سبزی مل رہی تھی تو ناشکری تھی، اب کیا کھائیں؟ وما ظلمونا، اللہ کہہ رہا اور ہم نے ظلم نہیں کیا بذالک، اس کے ذریعے یہ جو ختم کیا تو اسے ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ لأن وبال علیہم، کیونکہ ظلم کا وبال انہیں پر پڑتا ہے، ظلم کرنے والوں پر پڑتا ہے۔ یہ ظالم آج سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لگام کسنے والا نہیں ہے، ارے نہیں، واللہ وہی اللہ آج بھی ہے، وہی اللہ آج بھی ہو کر ابراہیم سیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، گردوں آسمان، قطار اندر قطار ابھی، ارے قطار اند در قطار ہے یہ، ورنہ قطار اندر سمجھنے لوگ، قطار اندر در یعنی قطار در قطار، قطار قطار اندر قطار ابھی، سمجھا نہیں؟ ابھی قطار در قطار یہ اتر سکتے ہیں۔ ارے ہے کہ نہیں ہے صوفی؟ مدد ہوتی نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل مستر ہو جاتا ہے آدمی۔ حجاج بن یوسف نے اس نابینے سے کیا کہا تھا؟ وہ مطاف میں دعا کر رہا تھا اللہ ہماری بینائی واپس آ جائے، حجاج بن یوسف گزر رہا تھا، اس نے کہا کون کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ دعا کر رہا ہوں آپ کی بینائی واپس آ جائے، نابینا ہوں۔ کہا مجھے جانا؟ کہا نہیں۔ کہا حجاج بن یوسف، وہ سہم گیا، ظلم میں مشہور تھا، سمجھا نہیں؟ ظلم میں مشہور تھا، وہ سہم گیا۔ کہا سن، اگر ہمارا مطاب طواف پورا ہو گیا وہ واپس آئے، تیری بینائی واپس نہیں آئی تو یہیں قتل کر دیں گے، دو آدمی اس کے پاس کھڑے رہیں گے۔ اب وہ طواف کرنے لگا، اب جب اس کا طواف پورا ہوا آیا دیکھا تو یہ دیکھ رہا ہے، کہا ارے بینائی واپس آ گئی؟ کہا ہاں، بادشاہ سلامت واپس آ گئی۔ ٹھیک ہے میاں، قتل کرنا مقصود نہیں تھا، تم تو مطاف میں تھے، حرم میں تھے، یہاں میں تم کو کیسے قتل کرتا؟ لیکن جس طرح تم کہہ رہے تھے نا، قیامت تک ایسے کہتے رہتے کہ اللہ ہماری بینائی واپس کر دیجئے، اللہ ہم کو بینا بنا دیجئے، تو کبھی بینائی نہ واپس آتی۔ وہ تو جب تمہاری جان کے لالے پڑے اور تم ایک مستر کی طرح اپنا یجیب المستر اذا دعا، جب مستر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہہ رہا اس کی کون سنتا ہے میرے سوا؟ تو جب تم مستر ہو گئے کہ اب تو جان چلی جائے گی اور ایک پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ نے تیری بینائی کو واپس کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا تو یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح مانگو تب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ایسے تو دعا ہوتی ہے، ارے نماز پڑھتے ہو دعا صبح جی کراتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایسے کرتے رہتے سب لوگ، ایسے کرایا بھاگ لیا صاحب اٹھ کے بھاگ گئے، مانگو۔ ایک رواج بنا ہے دعا کا، یہ رواج ہے، رسم ہے، ارے غلط کہہ رہا ہوں، ارے رسم ہے نہیں ہے، بتاؤں جس طرح دعا مانگی جا رہی ہے وہ تو صوفی جی نماز پڑھاتے اس لیے کہہ دیا، مطلب حال جو ہے امت کا وہ بتا رہا ہوں، نالائق ہے نہ سمجھو کہ صرف صوفی مانگتا ہے اس طرح، سب اسی طرح مانگتے ہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھائیں، کہیں کسی کا ہاتھ ہے، کہیں یہ پھلا رہے ہیں، دعا بتا مطلب خود سوچو تم کہ یہ اللہ کیسے دعا تمہاری قبول کرے گا، سوچو نا، جس طرح ہم آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے فجر کی فرض نماز کے بعد تھوڑی دعا کر لو، اس کے بعد کوئی تو وقت لاؤ جس میں اللہ سے دیر تک دعا مانگو، جو کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا کہا اس صحابی سے، حمد کر، درود پڑھ، پھر اپنی ضرورت کو رکھ، اس طرح تفصیل سے دعا مانگو، سینے کے برابر ہاتھ ہو، سمجھے نہ بالکل کھلے ہوئے ہو نہ بالکل بندھے ہوئے ہو، اس طرح دعا مانگو۔ یہ نہیں کہ کوئی یہاں مانگو کوئی یہاں مانگو، کوئی ایسے ایسے مانگتا ہے، نہیں دیکھے کیا ایسے ایسے مانگتا ہے، بدعتی اکثر ایسے مانگتے ہیں، ارے سمجھ رہے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھو مل سے۔ قرآن کریم اسی لیے آیا ہے کہ یہ تفسیر وغیرہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ دل میں کچھ اللہ کی محبت پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو اللہ کی جانب رجوع کا۔ من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الدِّينِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا ان کے میدان تیہ سے نکلنے کے بعد ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رہے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ سے بڑے تھے، ان کا انتقال پہلے ہوا، ان کا انتقال اس کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا نا علی منی کا ہارون من موسیٰ، ارے علی کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا۔ شیعہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت ہارون کو نائب بنایا تھا موسیٰ نے، تو حضور کے بعد خلیفہ یہی ہوئے کون؟ علی۔ اس نالائق کو معلوم نہیں ہے، سن پہلے، اس نالائق کو معلوم نہیں ہے کہ ہارون کا انتقال پہلے ہوا موسیٰ کا بعد میں، پھر وہ خلیفہ کیسے ہو جائیں گے؟ ارے وہ نائب کیسے ہو جائیں گے؟ اس سے خلافت پر تو کیسے استدلال کرے گا حضرت علی کا؟ ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ ایسے مولوی بنے رہو بس،
ابھی جب نکلوگے نا مول صاحب، جب نکلوگے تب لوگ سوالات کریں گے. بہت سی جگہوں پر، بہت سے جلسے ولسے پہ جاؤ جب ایسے کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں. بنارس میں گیا تھا پچھلے سال ربیع الاول میں، تو وہاں 3 آدمی آئے، وہ صرف ان کے نظریے پہ شیعوں کے ان کا کیا نظریہ ہے، یہ استدلال کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہم کو. ایک وہ وہاں بیٹھے تھے، پھر تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تک وہ لوگ سوالات کرتے رہے، بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہی. پھر گھر ان کو بتاتا رہا تو کچھ مطالعہ میں اس پہ کرتا رہتا تھا. مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب بتایا تھا نا، ایرانی انقلاب اور خمینیت، تو ان کو بتایا، ہم نے تفصیلات بتائی ان کی کتابوں کا درجہ کس کا کیا ہے، وہ تفصیل بتائی. بہرحال تو ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ دیکھو آدمی سوچتا ہے نا کہ بس اتنا اپنا پڑھ لیا بس کافی ہے. جب نکلو گے تب لوگ سوالات کریں گے طرح طرح کے، تو کیا بیٹھے رہو گے، ہم نہیں جانتے کچھ. پھیل کے مطالعے کے عادی بنو مولوی صاحب، کچھ پڑھو لکھو. تو ان کا انتقال ہو گیا. پھر وہ حضرت یوشع، ان کو نبوت ملی. حضرت یوشع یہ وہ لوگ تھے جن کو پہلے بھیجا تھا حضرت موسیٰ نے کہ جاؤ بھائی پتہ لگا کے آؤ. ارے کالب اور یوشع یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے 12 نقیب گئے تھے نا. قرآن ذکر کر رہا نا، اتنا عشرہ نقیبہ. ارے 12 نقیب گئے تھے، 12 وزیر. پتہ لگا کہ آپ قوم عمالقہ کے بارے میں، ارے جن سے اب لڑائی کرنی ہے، فلسطین ان سے پھر لینا ہے، یہی تو انبیاء کی سرزمین تھی. جاؤ دیکھ کے حالات ان کے کیسے ہیں. سب گئے، سب نے آ کر کے بہت بزدلی کی باتیں کی. کالب اور یوشع نے ہمت کی باتیں کی. جب ان کے بارے میں آگے بتایا کہا رہے تو بہت طاقتور قوم ہے، بہت ہیکل جیسے بھرے، اور اس میں بھی کریلا نیم چڑھا. تفسیری اسرائیلی تفسیروں میں، اسرائیلی جو روایات ہیں تفسیروں میں، اس میں یہاں تک ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے تھے کہ لوگ وہیں باغ میں گئے، چھپ گئے. تو وہ ایک جا رہا تھا، اس نے دیکھا ادھر کون ہے، تو ان کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. ارے سمجھ رہے نہیں، اتنے بھاری برتن اتنے بڑے تھے، ایک کان بچھا لیتے تھے، کان اوڑھ لیتے تھے. یہ سب خرافات موجود ہیں جس کی تحقیق کی ضرورت ہے. یہ واعظین جو بیان کرتے رہتے ہیں یہ امت کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں. شریعت یہ ہے، یہ سازش ہے اہل کتاب کی بدنام کرنے کی. لکھا ہے صاحب روح المانی علامہ علوسی نے کہ یا لیتنا کتب الاسلامی لم تشتمل علی هذه الخرافات لا يصدقها العقل ولا النقل، کہ کاش اسلامی کتابیں ان خرافات پر مشتمل ہی نہ ہوتی، ان کا تذکرہ ہی نہ ہوتا جن کی تصدیق نہ عقل کرتی ہے نہ نقل سے ہوتی ہے. ارے کچھ سمجھ رہے ہو مولوی صاحب؟ نہیں سمجھ رہے ہو. اس طرح کی خرافات ہیں. ہم کو یاد آیا کہ بچپن میں ایک ہمارے وہاں اذان کہتے تھے، تو دیکھو کہاوتیں، تو وہ بتاتے تھے کہ وہ پتہ نہیں کہاں بتاتے تھے کہ وہاں جاؤ. اب دیکھو ایک خیال تھا کیونکہ اس طرح قصہ کہانی سنا رکھا تھا، تو مؤذن صاحب بتاتے تھے، قصہ سناتے تھے کہ ایک جگہ اتنے اس طرح لوگ رہتے ہیں کہ ایک کان بچھاتے ہیں، ایک کان اوڑھتے ہیں. تو جب تفسیروں میں ہم نے پڑھا تو ہم نے کہا دیکھو یعنی یہ خرافات کتنی پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو کوئی واسطہ نہیں ہے تفسیر سے اس تک بھی یہ قصہ پہنچا ہوا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی جگہوں پر قبرستان کو صحابہ کہتے ہیں، بہت سے دیہاتوں میں صحابہ کہتے ہیں. یہ شیعوں کا تبرہ ایسا ہے، یعنی حضرات صحابہ کی وہ سب مردہ ہیں سب. ارے جو کہا گئے شہید ہوئے تو زندہ ہیں صحابہ، تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو صحابہ ان کا تبرہ ہے شیعوں کا، یعنی گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں جو نا، تو انہیں تبرہ میں سے یہ بھی ایک تبرہ ہے. اور دیکھو ایک مسلمان بھی مجھ سے بے دھڑک کہتا ہے، ارے کہتا نہیں کہتا ہے. یہ سب چیزیں کیسے مولوی کو پتہ ہوں گی؟ یہ پڑھے گا، جانے گا، چیزوں کی تحقیق کرے گا. ارے سمجھ رہے نہیں؟ بہرحال حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت ملی. حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب دعا بھی کی. بہرحال تو اب یہ لے کر کے قوم کو گئے. یہی قوم تھی نا جس نے حضرت موسیٰ سے پہلے کہہ دیا تھا، جب بزدلی کی باتیں آئی کہا تو بہت لڑاکو قوم ہے عمالقہ. یہ عملیق بن آزر اس کی طرف منسوب ہے قوم عمالقہ، یاد رہے، آج کا نہیں پہلے کا ہے. عملیق بن آزر تو اسی طرف منسوب ہے عمالقہ، اسی لیے اس قوم کو کہتے ہیں. ارے آزر، ارے سمجھ رہے ہیں؟
تو ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے، تو انہوں نے کہا اذا بنتا اور رب کا فقاتل انا ہاؤنا قاعدون، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، آپ جائیں لڑیں، وہ بیٹھے ہیں، جیت جائیں گے تو ہم لوگ بھی آئیں گے، جیت جائیں گے تو ہم لوگ بھی آئیں گے۔ ایسے حالات بدر میں پیدا ہوئے تو کیا کہا صحابہ رسول نے، ساری صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو کہتے ہیں آپ جاؤ اور لڑو، حکم ہوگا آپ کا، جان دینے کے لیے تیار ہے، یہاں سے وہاں تک لڑیں گے، سمجھے؟ ارے سمجھ رہے ہیں، بلکہ غیبات تک لڑیں گے جہاں سمندر حائل ہے۔ ایسی بات آپ اشارہ چاہ رہے ہیں، آپ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، بہرحال تو اس وقت تو یہ لوگ تھا، لیکن جب 40 سال بھٹکتے رہے، مکتا گئے تھے، پریشان ہو گئے، یا من سروا نازل ہوا، اور طرح کی باتیں کی کہ ہم لوگ ایک روزی ارے ایک ہی کھانا کیسے کھائیں گے، سب باتیں آ رہی ہیں قرآن میں، خود تذکرہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی قصہ ہے۔ یوشع علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ گئے لڑنے کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ بھائی سر جھکا کے داخل ہونا، کہاں؟ ارے الباب، الباب الف لام عید کا ہے، یعنی وہی جو باب القریہ تھا، یعنی وہی ارے بیت المقدس کا جو دروازہ تھا، یا اریحا وہ علاقے کا نام تھا، تو کہا جھک کے داخل ہونا، تو دیکھیں کیا کیسے داخل ہوئے، ادخلوا هذه القرية تھا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا، ان کے میدان تیر سے نکلنے کے بعد 40 سال بھٹکتے رہے، صبح چلتے تھے، دن بھر چلتے تھے، شام ہو جاتی پڑاؤ ڈالتے، اور صبح اٹھتے تو پھر دیکھتے رہے یار یہیں سے تو چلے تھے، یہیں سے چلے تھے، ارے سمجھ رہے نہیں؟ ایسا اللہ نے ان کو کیا، یتیہون فی الارض 40 سنہ، اللہ کی نافرمانی جب آدمی اس طرح کرتا ہے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ حالات ہیں سب کرتوت کے نتیجے ہیں۔ اتنے لوگ خالی سچی توبہ کر لو تو اس کا فرق پڑ جائے گا۔ ادخلوا هذه القرية بیت المقدس او اریحا، بیت المقدس، ارے بیت المقدس میں یا اریحا میں، یہ بھی بیت المقدس ہی کے قریب ایک علاقہ ہے، فکلوا منها، اور کھاؤ وہاں کے رزق سے، حیث شئتم رغدا، جہاں سے تم چاہو، ساتھ کے ساتھ، واسع لا حجر فیہ، ارے وسعت کے ساتھ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جاؤ اس علاقے میں بھی خوب پھل پھول کھاتے پیتے رہنا۔ وادخلوا الباب سجدا، اے بابا سجدا، اور باب قریہ میں سمجھے جھک کر کے داخل ہونا، منحنینا، انحنا ینحنی سے تو کہ جھک کر کے، یعنی سجدہ کرنا نہیں مراد ہے، بلکہ جھک کے جانا، یعنی اس سے لگے کہ تواضع ان کی ساری ہے، ایسے نہ چلو زمین میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے، شمائل میں روایت ہے جیسے کسی ڈھلان کو اتر رہے ہیں، تو ڈھلان پہ کیسے اترتے ہو؟ ذرا ایسے کر کے دیکھنا کہیں ڈھلان پہ، تب سمجھ میں آئے گا، آدمی ایسے جھکا ہوا، یہ مثال دی گئی ہے۔ تو کہا تھا بھائی جھک کر کے جانا، نیچے لکھا راہ کی نہ تو نہیں رکو کر کے، مطلب تواضع کے ساتھ جانا چاہیے۔ وقولوا، اور کہنا مسئلتنا حتتن، ارے حتتن ہے تو نکال دیا مبتدا کی، مسئلتنا ہماری درخواست معافی ہے، ارے حتی یحط حتن مانے معاف کرنا، مٹا دینا، اے ان تحط عنا خطایانا، یعنی یہ کہ آپ ہماری خطایا، ارے ہماری خطاؤں کو مٹا دیں، نغفر لکم خطیئاتکم، ایسا کرو گے تو جواب امر ہے، اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو تمہاری خاطر مٹا دیں گے، تمہاری خاطر تمہاری خطاؤں کو، ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، تمہارے لیے مٹائیں گے تاکہ یہ صوفی کامیاب ہو جائے۔ نغفر فی قراءۃ بالیاء والتاء، اور ایک قرأت میں یا اور تا کے ساتھ ہے، مولوی صاحب یغفر تغفر، ارے خطایا نائب فاعل ہے اس کا، اور جہاں نغفر ہے تو خطایا اس کا مفعول ہے، ارے ہم مٹا دیں گے، ہم بخش دیں گے، اور جہاں یغفر ہے تو غفر وہ مجہول ہے، یاد رہے متکلم میں صرف ایک قرأت ہے معروف کی، نغفر، نغفر وغیرہ نہ پڑھیے گا، غلط معنی ہو جائے گا، اور جو دوسری قرأت ہے اس کو وہ مجہول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مجہول ہے، مبنی للمفعول فیہما، دونوں میں مبنی للمفعول ہے یعنی فعل مجہول ہے، ارے نہیں سمجھا، مبنی للفاعل کا مطلب فعل معروف ہے۔ لکم خطیئاتکم وسنزید المحسنین، اور ہم بڑھاتے رہتے ہیں نیکوکاروں کو، کیسے نیکوکار بنتے ہیں لوگ؟ بالطاعت، ارے اطاعت کے ذریعے نیکی کرنے والوں کو بڑھاتے ہیں، ثوابا باعتبار ثواب کے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم،
بس ان لوگوں نے ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو بدل دیا جو ان سے اس بات کو بدل دیا اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی، جو بات ان سے کہی گئی اس کے علاوہ اس کو بدل دیا۔ کیا؟ فقالوا، اور کہا حبۃ فی شعرۃ، حبۃ بعد میں شعیرۃ، یہ نالائقوں نے کہنا شروع کیا کہ دانا اپنی بالی میں ہے۔ ارے نہیں سمجھے، بدماشی کہا تھا حدۃ کہنا کہ اللہ معاف کر دیجیے، تو انہوں نے خبیثوں نے بدل دیا اور کہا حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعیرۃ۔ سمجھا نہیں؟ یہ جب یہ کہا تو ظاہر سی بات ہے وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ، اور داخل ہوئے گھسٹتے ہوئے اپنی سرین کے پر، اٹھا جو ہوتا ہے اس طرح کر کے داخل ہوئے، مطلب یہ ہے کہ ایسے داخل ہوئے کیونکہ جانا تھا اس طرح گھسٹ کے گئے، یہ حرکت کی کہ کہیں سر نہ جھک جائے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا حکم ایسا آ رہا ہے، وقت کا پیغمبر موجود ہے، ارے وقت کے پیغمبر موجود ہے ساتھ میں، اور تمہاری یہ حرکت۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھے گا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، جس کی وجہ سے ہم نے نازل کیا ظالموں پر رجزن اے عذابًا طاعونا، عذاب ایک طاعون کی شکل میں آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس فسق کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، فیہ وضع ظاہر موضع المضمر مبالغۃ فی تنبیہ شانہم۔ اور مولوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ کہا فَوَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اب کہنا چاہیے کہ جب انہوں نے ایسی حرکت کی فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا، تو ہم نے ان پر نازل کیا۔ ارے موقع ضمیر لانے کا ہے کہ اس میں ظاہر کا؟ ارے نالائق جب تذکرہ ہو جائے اس میں ظاہر کا تو اب کیا لاؤ گے؟ ضمیر لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ کیا لاؤ گے؟ آپ نے کہا جاءنی زید جاءنی، اب آگے بتانا ہے کہ اور وہ عالم ہے تو کیا کہو گے؟ وہ زید عالم وہ ہوا عالم۔ تو جب کہا کہ ظالموں نے بدل دیا تو ہم نے ان پر نازل کیا عذاب، تو مفسر فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر کو رکھ دیا جاتا ہے اور ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر رکھ دیا جاتا ہے، وجہ الگ الگ ہوتی ہے۔ یہاں اس میں ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا ہے، کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقبیح شان میں مبالغہ کی خاطر، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ظالم ہی ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، اور اگر اس میں ظاہر نہ لاتے اس موصول کی شکل میں تو ظاہر بات ہے ظلم کا لفظ نہ آتا، سمجھا نہیں؟ اس کو فرمایا نہیں، اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھنا ہے، کیوں؟ مبالغہ کی خاطر ان کی تقبیح شان میں، ان کی شان کی برائی بیان کرنے میں، ان کی حالت کی۔ رجزاً عذاباً طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، با سببیہ ہے اور ما مصدریہ ہے، ان کے فسق کی وجہ سے۔ فسق کیا چیز ہے؟ اے خروجهم عن الطاعة، یعنی ان کے طاعت سے نکل جانے کی وجہ سے۔ وہی فسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طاعت سے نکل جانا۔ فَهَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ 70,000 أو أقل، کہتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک وقت میں 70,000 یا کچھ کم، 24,000 وغیرہ کی بھی بات ہے کہ یہ ہلاک ہو گئے، اللہ کا جب عذاب آیا تو یہ سب ہلاک ہو گئے۔